السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ ہماری ذات کی تہ تک کوئی نہیں پہنچا، ہماری ذات کی تہ تک کوئی نہیں پہنچا، اب اپنے آپ پہ دیکھیں گے منکشف ہو کر، تمہارے بعد گزارے ہیں روز و شب ہم نے خود اپنی ذات کے زندہ میں معتکف ہو کر۔ کوئی خاص مقصد نہیں، بس یوں ہی ایسے ایک شعر کا نزول یادوں کے دریچوں سے ہوا، میں نے سوچا بس اسے پڑھ کر کے اور اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ انفارمل سی ایپیسوڈ لے کر کے آج حاضر ہوئے ہیں، مارا ماری بہت ہو گئی، بس آج کچھ میسیجز ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، کچھ یادداشتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اگر آپ نے سنا ہو پنکج اداس کی وہ غزل، ایک ایسا گھر چاہیے مجھ کو جس کی فضا مستانہ ہو، ایک کونے میں غزل کی محفل، ایک کونے میں واٹ ایور ہو۔ واٹ ایور تو مت کیجیے گا کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک اپنا گھر تو سب کو درکار ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک بھی مل جائے نا تو بہت ہوا کرتا ہے۔ عارفین نامہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ نام سنتے ہی لوگ ہجرت کرنے کا سوچنے لگتے ہیں، لیکن قربان جائیے اپنے رب کی مہربانیوں کے عنایات کے، اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ اس نے ہمیں ایک پرائم اسپانسر جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی صورت میں مہیا فرمایا۔ ایک بھی بہت ہے ثم الحمدللہ۔ جی ایف ایس بلڈرز کے تعاون کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ کچھ بڑی اچھی یادداشتیں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انفارمل ایپیسوڈ ہے، ہلکی پھلکی، بغیر کسی تورے کے، بغیر کسی ہیل حجت کے۔ بڑے مزے کا سین ہوا۔ میں اپنی والدہ کو لے کر کے اور مٹر گشت فرما رہا تھا، ان کی ویل چیئر کو ڈرائیو کرنے کا شوق پورا کر رہا تھا، میرے ساتھ ساتھ میرے بچے بھی تھے، اور وہ اپنی دادی سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جوڑے ہوئے تھے مسلسل، کبھی ایک لقمہ کبھی دوسرا لقمہ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بڑا ہم موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک اسی اثنا میں سامنے سے ایک مجھے نوجوان، لٹرلی نوجوان، ایک بڑا ینگ خوبصورت سا بچہ مجھے نظر آتا دکھائی دیا۔ ہیلتھ کلب ہے ایک ہمارے پاس یہاں، تو اس ہیلتھ کلب سے وہ آ رہا تھا، اس کا حلیہ بھی بتا رہا تھا، جس طرح سے اس نے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ بہت دور سے مجھے دیکھتا رہا اور وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بیچارے کو جھٹکا لگا ہے۔ میں نے امی سے اور بچوں سے گفتگو میں اپنے آپ کو الجھا لیا، اور وہ پہچاننے کی کوشش کرتے اور وہ میرے بالکل نزدیک آ کر کے، اور اب میرے بچے اور میری والدہ ہنسنے لگے، اور میں نے کہا ہاں بھائی ٹینشن نہیں لو، جی ایسے ہی ہے۔ سر آپ یہاں؟ میں نے کہا کیوں، یہاں پابندی ہے؟ سر آپ، اس کے بعد جو اس نے حرکت کی، بلیو یو می، میری اپنی زندگی کے جو سب سے زیادہ مجھے جو شاکس لگے ہیں ان میں سے ایک شاک اس نے مجھے دیا۔ اس نے، بچے نے، اللہ اس کو خوش رکھے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، دڑام کر کے جو اس نے ڈائیو لگائی میری اماں کے پیروں میں۔ اماں ویل چیئر پہ بیٹھی، اماں سٹ پٹا کے ارے بیٹا کر رہی ہیں۔ اس نے پھر جو اماں کے سامنے اپنا سر جھکایا، آنٹی مجھے دعا دیجیے، آنٹی میرے لیے دعا کیجیے۔ اماں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو دعائیں دینی شروع کی۔ آنٹی آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا پیدا کر دیا، اور یہ رو، میری ہنسی نہیں رک رہی۔ میں نے کہا بھائی جو پیدا کر دیا وہ آنٹی کو بھی پتہ ہے، تو ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ میرے بچے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس سے، لیکن اس کا اخلاص دیکھ کر کے مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا اس بچے کو۔ اس کے بعد اس سے کچھ گفتگو میری ہوئی، کچھ اس کی غلط فہمیاں تھیں جو میں نے دور کی 5-10 منٹ کی ملاقات میں۔ اس کو پتہ چلا کہ میں اسی کے محلے میں رہتا ہوں، تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا سر آپ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہاں پہ شریف لوگ بھی تو رہتے ہیں نا، اس میں ایسی کون سی بات ہوئی؟ تو بہت مسکرایا۔ تمازت وقت کی، حوادث کی جلن، وہ سب کچھ اس بچے کی، وہ جو ایک جیسچر تھا نا جو اس نے میری اماں کے قدموں میں ڈائیو لگائی تھی، جیسے کہ باؤنڈری لائن پہ گیند کو روکنے کے لیے فیلڈر کو ہی جھپکتا ہے، جاتے جاتے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میرے گلے لگا، مجھ سے دعائیں لیں، اور اس کے بعد دوبارہ ڈائیو لگا کے میری اماں کے پیروں میں چلا گیا۔ وہ بچہ تو گیا مگر ساتھ ساتھ اس کی اپنی کچھ یادیں چھوڑ گیا، اور میری اماں اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کے جذباتی ہوتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہیں، منہ میں کچھ بدبداتی رہیں۔ میں نے بھی ٹوکا نہیں۔ میرے بچے بڑا لطف اندوز ہوئے اس ایک صورتحال سے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ
فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرے بچوں نے مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی, میں نے کہا بیٹا قرآن میں ہے نا وہ تو عز من تشاء. جی بابا, میں نے بس عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, شکر ادا کرو پروردگار عالم کا, ثم الحمدللہ. قربان جائیے, اس ایک عزت کی اللہ تعالیٰ نے, اسے ایک پرائم پارٹنر GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقبول فرمایا, ثم الحمدللہ. کچھ میسیجز ہیں بڑے پیارے پیارے, بڑے اچھے اچھے میسیجز. میں ڈھونڈ رہا تھا ایک خاتون کا, یا پتہ نہیں کوئی صاحب تھے, مجھے اس وقت یاد تو نہیں, لیکن اتنا خوبصورت انہوں نے میسیج کیا. انہوں نے مجھے ایسی دعا دی جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دی. انہوں نے کہا کہ عارفین بیٹا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حج کی سعادت سے بہرمند فرمائے. اور میری روح تک نہال ہو گئی. بس افسوس یہ ہے کہ بڑے مختصر نوٹس پہ جو ہے یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں, ورنہ اس میسیج کا عکس بھی آپ کے سامنے ضرور چلاتا. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, انہی سب یادداشتوں کے ذریعے زندگی بڑی آسان ہوئی ہے. کچھ میسیجز ہیں بڑے اچھے بڑے زبردست سے, اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا. ناصر نور صاحب نے یہ ہمیں فیس بک پہ انہوں نے رابطہ فرمایا اور انہوں نے لکھا, السلام علیکم مسٹر عارفین, وی آر ہیپی ٹو سی دیٹ یو ہیو این اگریمنٹ ود GSF. although یہ GFS ہے, لیکن چلیے آپ کی اس خطا کو ہم معاف فرماتے ہیں. کیسا which is good sign, and of course we have belief that GSF, no, once again it is GFS, is working honestly. That is the reason for your agreement and cooperation with them. We pray for your success. Nasir Noor Sahab, thank you so very much for this kind gesture. Please pray for our success, not only for mine but for our partner as well. Thank you so very much sir. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, جزاک اللہ خیر. انڈیا سے ایک بڑا زبردست میسج آیا ہے, یہ اپنی اسکرین پہ دیکھیے. ایک ایپیسوڈ ہم نے کی تھی, اس ایپیسوڈ کے نتیجے میں یہ ہمیں ریسیو ہوا میسج. یہ ہیں اندر ڈیوڈجا 7170. اب یہ پتہ نہیں کس قسم کا نام ہے, لیکن بہرحال یہ ہمارے کوئی بھارتی دوست ہیں. انہوں نے لکھا ہے, وی مس یو یار, کاش آپ یہاں ہوتے, انڈیا اور ترقی کر رہا ہوتا. آپ کو کھو کے بہت کچھ کھویا ہے میرے بھائی. یار اندر میری جان, آئی لیو یو سو مچ فار دس کائنڈ ایکٹ. میں مطلب اپنے آپ کو اس پر تبصرے کے حل بھی نہیں پاتا. یقین کیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کھو کر کے بہت کچھ کھویا ہے. میں صرف اللہ رب العزت کے آگے سر بسجود پاتا ہوں اپنے آپ کو کہ اس نے مجھے اتنا مقبول کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس اخلاص کا بہترین اجر عطا فرمائے. اور پتہ نہیں میں وہاں ہوتا تو شاید انڈیا میں بھی یہی سب کر رہا ہوتا جو یہاں کر رہا ہوں. یہاں تو چلو پھر بھی مجھے برداشت کیا جا رہا ہے, وہاں مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے اتنا برداشت کر لیتے. لیکن بہرحال آپ کے میسج کا ایک اور مرتبہ شکریہ جناب. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کیا تھا یار, جان ایلیا کا بڑا مشہور شعر یاد آیا, میں نے اپنی ڈائری میں لکھ رکھا ہے. کتنا خوبصورت شعر ہے, ویکینڈز کو اگر آپ سوچیں تو سما باندھ دیتا ہے. یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال, یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال, متاع جاں ہے تیرے قول اور قسم کی طرح. گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح. بہرحال پتہ نہیں کیوں آج شاعری کا بٹن بھی دب گیا. مجھے یاد آیا ایک بہت ہی خوبصورت سی شام تھی اور میں کسی جگہ پہ تھا, کسی خاص جگہ پہ, اور میں واک کر رہا تھا. حال سے ماضی کے سفر پہ تھا اس وقت. ایک اور شعر مجھے ذہن میں آتا ہے, بھیگی ہوئی شام کی دہلیز پہ بیٹھے, بھیگی ہوئی شام کی دہلیز پہ بیٹھے, ہم دل کے سلگنے کا سبب سوچ رہے ہیں. میسیجز پہ آ جاتے ہیں. یہ ویورز فیڈ بیک آن MOU with GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو ہم نے انٹریکٹیو سیشن کیا تھا, اس پہ ہمیں فیڈ بیک آیا ہے. ہیپی لائف کر کے کوئی ویور ہے, انہوں نے لکھا, عارفین بھائی میرے بھائی کاش آپ میرے بڑے بھائی ہوتے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ امی کی طبیعت بہتر کرے اور امی کی عمر دراز کرے, آمین. ہیپی لائف صاحب یا صاحبہ, تھینک یو سو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما کر آپ کو بھی اس کا بہترین اجر دونوں جہانوں میں عطا کرے.
میں آپ کا بڑا بھائی ہوتا کیا، آپ یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری صورت میں ایک بڑا بھائی عطا کیا ہے، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو برقرار رکھے اور مجھے اللہ تعالیٰ آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری والدہ کا سایہ مجھ پر دراز کرے. آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تھینک یو سو ویری مچ، سو ویری کائنڈ. ایک اور میسج ہے جناب والا، لکھا ہے السلام علیکم، کیا ہی ارشد مظہر صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم عارفین بھائی جان، یہ تو دنیا کی تھوڑی سی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بھی بہت زیادہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ہم سب آپ کے لیے دعا گوئیں یار. آئی لو یو ارشد صاحب، آئی لو یو ارشد مظہر بھائی. تھینک یو سو ویری مچ یار. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. بس یہی چیزیں جن کی وجہ سے آنکھ نم ہو جاتی ہے، ورنہ زندگی میں اور کچھ پایا تو نہیں ہے. پیسہ اتنا نہیں پایا، اتنا عزت آپ لوگوں کا پیار پایا ہے. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے پروردگار. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے وہ جو ہم نے ایم او یو سائننگ سیریمنی کی تھی، اس کا جو فیڈ بیک یوٹیوب پر آیا، پہلی ایپیسوڈ ہم نے کی 12K تک گئی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ 11K تک گئی آئی بلیو. سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہم نے انٹریکٹیو سیشن کیا تھا اس میں ہم یوٹیوب پہ 12,000 اینڈ اراؤنڈ 500 تک گئے ویورشپ میں یوٹیوب پہ. فیس بک پہ ہم تقریباً 13K تک چلے گئے. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ. لیکن ان سب سے زیادہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو کنسسٹنٹ فیڈ بیک آ رہا ہے اور جو پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے، کہتے ہیں نا منزل نہ دے چراغ نہ دے حوصلہ تو دے، منزل نہ دے چراغ نہ دے حوصلہ تو دے، تنکے کہیں صحیح مگر آسرا تو دے. یہ آسرا ہی بہت ہے کہ آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. ثم الحمدللہ. اوپر اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا نیلا مہربان آسمان، اللہ رب العزت، نیچے آپ، میری ماں، میری فیملی اور میرے ساتھ میرے پرائم پارٹنرز جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز عرفان واحد. اور کی چاہیدہ. آگے بڑھتے ہیں. ایک صاحب ہیں زیدی شاہ صاحب لکھتے ہیں ماشاء اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک عارفین بیٹا جیتے رہو. آج جس مقام پر آپ ہو اس میں آپ کے والدین کی کاوشوں اور محنت شامل ہے. یقیناً اولاد کی ترقی ماں باپ کی اولین ترجیح ہوتی ہے. آپ کو ایسے ہی ترقی عطا کرتے رہیں اور اللہ آپ کی والدہ کا سایہ آپ پر قائم و دائم رکھے اور اللہ والدہ محترمہ کو صحت و سلامتی عطا کرے. زیدی شاہ صاحب سر، تھینک یو سو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور یہی دعائیں میں آپ کے لیے بھی کرتا ہوں. اللہ آپ کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے ہر مسلمان کو، اور سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. سچائی کا ساتھ دینا اتنا آسان نہیں ہے، ٹرسٹ می، بلیو یو می. سچائی کے ساتھ دینا آسان نہیں ہے. سچائی کو سننا، سچائی کو قبول کرنا، بتانا تو بالکل ہی آسان نہیں ہے. اور ایک بات اور کا کریڈٹ میں دیتا ہوں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو، اس ایک خطرناک دور میں کہ جہاں بولنے پر، سوچنے پر پابندی ہے، آزادی اظہار پر پہرے ہیں، آپ اٹھا کے میڈیا رپورٹس دیکھ لیں، اس ایک دور میں عارفین، حضرت عارفین اور عارفین نامہ جیسے پیڈسٹل کے ساتھ کھڑے رہ کر کے اور اپنی استقامت کا ثبوت دینا، کیا یہ ایک بہت بڑی بات نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کا بے تحاشا شکر ہے پروردگار عالم کا. تھینکس ٹو عرفان واحد صاحب اینڈ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. ایک بہت ہی خوبصورت انگریزی میں ایک میرے بھائی نے میسج کیا ہے. کریٹو رائٹنگ کے وہ تمام کیڑے جو مر چکے تھے اچانک سے بیدار ہوئے. میں نے سوچا آپ کے سامنے اس کو پڑھوں. عارفین نامہ کی ایک ایپیسوڈ پہ انہوں نے لکھا یور انویورنگ کمٹمنٹ ٹو ٹروتھ, your willingness to confront adversity and your dedication to holding power accountable inspire us all. Thank you. Your work serves as a beacon of light in times of darkness. Allahu Akbar. Shining a spotlight on injustice and amplifying the voices of marginalized. Allahu Akbar. Your courage in the face of danger reminds us of the importance of a free press in safeguarding democracy. Thank you for your tireless efforts and for embodying the highest ideals of journalism. میرے بھائی میرے پیارے بھائی عزیر اختر صاحب, مجھے نہیں پتا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ محض میرا تخیل ہے کہ جو آپ نے کہا ہے یہ واقعی آپ نے ہی یہ کہا ہے, اور کہا ہے تو کیوں کر کہا ہے, یہ سب اللہ رب العزت کی مہربانی ہے.
اللہ کی کرم نوازی ہے ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی نگاہوں میں وہ حسن زن عطا کیا. دیکھیے ہیرے کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ جوہری کے ہاتھ میں نہیں آتا. میری آواز بھی صدا و صحرا ثابت ہوتی اگر اللہ تعالیٰ اسے مقبول نہ کرتا آپ لوگوں کے سامنے. میری آواز بھی بالکل غیر مؤثر ہوتی اگر آپ لوگوں کی طرف سے اسے سند قبولیت عطا نہ کی جاتی. میری آواز کی وہ شاید سگنیفیکنس نہ ہوتی اگر میرے ساتھ میرے معاونین موجود نہیں ہوتے, میری ٹیم موجود نہیں ہوتی, ہمارے پرائم پارٹنرز جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز عرفان واحد صاحب یہ نہ ہوتے. آپ سب ہیں تو ہم ہیں, ہم ہیں تو یہ سب کچھ ہے, اگر ہم نہیں تو پھر یہ سب کچھ بھی نہیں. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اس لائق سمجھا, جس نے ہماری کوتاہیوں اور کجی سے قطع نظر ہم پر اپنی بے پناہ رحمت کو نچھاور کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کے اس ایک اعتماد کو کسی بھی منزل پر زندگی کی متزلزل نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ مجھے بہکنے سے باز رکھے. ایک صاحب نے ایک بڑا کنٹروورشل کمنٹ کیا, میں وہ کمنٹ جان بوجھ کر کے اس کا اسکرین شاٹ نہیں لگا رہا, لیکن اس کمنٹ کو میں اس حوالے سے حوصلہ افزا ضرور پاتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ لوگ مجھ پر اتنی نظر رکھتے ہیں, لوگ میرے معاملات پر, میرے بولنے چالنے پر, میرے گفتار پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ مجھے سیدھا کرنے میں بھی قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی آر نہیں سمجھتے. ان کی جو لینگویج تھی اگر وہ فاؤل لینگویج نہیں ہوتی تو میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کرتا. اس لینگویج میں بھی ان کا پیار مجھے نظر آ رہا تھا اور انہوں نے مجھے وارن کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے تم آج ٹی وی پر ہاٹ سیٹ کیا کرتے تھے, خبردار خبردار اگر اپنی اس روش کو ترک کیا. میں اپنے اس گمنام شائق کو, اس فین کو ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیے آپ سے پہلے میرا یہ کمٹمنٹ اپنے آپ سے اور اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت سے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نہ مجھے پہلے بہکنے دیا نہ آئندہ بہکنے دے گا. آپ تمام لوگوں کا ساتھ, آپ تمام لوگوں کی مدد معاونت موجود رہے گی. اللہ رب العزت کی جانب سے نشاندہی کی جاتی رہے گی راستوں کی. کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دامان رحمت میں لیے رکھے. اللہ تعالیٰ معاملات میں یوں ہی آسانیاں فرمائیں. پروردگار عالم ہم سب کو اپنی راہ میں کچھ نہ کچھ کرنے, کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دست بدعا ہوں, ملتجی ہوں, ملتمس ہوں اپنے تمام ہم وطن بھائیوں سے کہ محض 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 دور کھڑے رہ کر کے تماشا دیکھنا یہ کسی طور بھی جائز نہیں. یہ کسی طور بھی نہ اسلام میں اس کی اجازت ہے, نہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہیں. کنٹریبیوٹ کیجئے, کنٹریبیوٹ کیجئے. گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے صرف گفتگو سے جو ہے وہ مزے لیتے رہنا یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. آئیے کنٹریبیوٹ کیجئے کسی ایک سیکٹر میں, کسی ایک شعبے میں, کسی ایک ایسے میدان میں جو آپ کا میدان ہے, جو آپ کا شعبہ ہے. شاید اسی ایک کوشش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بحران سے نکالے. شاید اسی ایک کوشش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور معاونت کی اور کوئی راہیں نکال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.